بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم جماعت ہشتم کی اردو پڑھ رہے ہیں اور آج ہمارا لیکچر نمبر ہے 18۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے شہری دفاع۔ ہم شہری دفاع کی مشق کر رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی یہ مشق ہم مکمل کر لیں گے اور اس کے ساتھ ہی یہ سبق بھی ہمارا مکمل ہو جائے گا۔ مشق کا سب سے پہلا سوال ہے، سبق شہری دفاع کے مطابق درج ذیل سوالات کے مختصر جواب لکھیں۔ سوال جواب ہم کریں گے اور یہ کام آپ نے اپنی نیٹ نوٹ بکس پہ بھی کر لینا ہے۔ سوال نمبر 1 ہے، ابا جان نے فون پر کیا بتایا؟ جواب دیکھیں اس کا۔ ابا جان نے فون پر بتایا کہ شہر کی بڑی مارکیٹ میں بم دھماکہ ہوا ہے اور ہسپتال میں ایمرجنسی لگا دی گئی ہے۔ ابا جان نے فون پر بتایا کہ شہر کی بڑی مارکیٹ میں بم دھماکہ ہوا ہے اور ہسپتال میں ایمرجنسی لگا دی گئی ہے۔ سوال نمبر 2 دیکھیں، بم دھماکے کا سن کر حامد نے کیا سوچا؟ حامد نے سوچا کہ دھماکہ کرنے والے کس قدر ظالم لوگ ہیں، خواہ مخواہ بے گناہ شہریوں کو ہلاک کر رہے ہیں۔ دھماکہ کرنے والے کون لوگ ہیں؟ دھماکہ کرنے والے کون لوگ ہیں؟ سوال نمبر 3 ہے یہ ملک اور قوم کے دشمن یہ نہیں چاہتے کہ ہمارا ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو اور خوشحال بنے۔ دھماکہ کرنے والے کون ہیں؟ یہ ملک اور قوم کے دشمن ہیں، یہ نہیں چاہتے کہ ہمارا ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو۔ محکمہ شہری دفاع کس لیے قائم کیا گیا ہے؟ جواب دیکھیں اس کا۔ ابتدائی طبی امداد کی تربیت کے لیے حکومت نے محکمہ شہری دفاع قائم کر رکھا ہے۔ یہ ادارہ کسی بھی حادثے کی صورت میں زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد فراہم کرتا ہے۔ اگر کسی کے کپڑوں میں آگ لگ جائے تو فوری طور پر کیا کرنا چاہیے؟ جواب دیکھیں، اگر کسی کے کپڑوں کو آگ لگ جائے تو دونوں ہاتھوں سے چہرے کو ڈھانپ لے اور زمین پر لوٹنا شروع کر دے۔ اگر کوئی دوسرا آدمی پاس ہو تو فوراً جلنے والے کے جسم پر کمبل، رضائی، کھیس، دری یا کوئی موٹا کپڑا ڈال دے اور اسے زمین پر لوٹانا شروع کر دے۔ آگ والے شخص کو بھاگنا نہیں چاہیے ورنہ اس سے آگ اور زیادہ بھڑک اٹھے گی۔ اگلا سوال ہے ہمارا، سوال نمبر 2 ہے، سبق شہری دفاع کے مطابق درست جواب کی نشاندہی ٹک سے کریں۔ اب آپ کے سامنے یہاں ہائی لائٹ کر دیا گیا ہے، جو صحیح آنسر ہے اس کو ہائی لائٹ کر دیا گیا ہے۔ میں آپ کے سامنے پڑھتی ہوں، آپ دیکھیے گا ساتھ ساتھ۔ شہر میں بم دھماکہ ہوا تھا، بڑی مارکیٹ میں، بڑی سڑک پر، بڑی مسجد میں یا بڑی منڈی میں؟ تو اس کا درست جواب ہے بڑی منڈی میں۔ حصہ بے دیکھیں اس کا۔ حامد کے ابا جان شہر کے بڑے ہسپتال میں تھے، ڈاکٹر، مریض، ڈسپینسر یا چوکیدار؟ تو حامد کے ابا جان ڈاکٹر تھے۔ جیم حصہ دیکھیے، ابتدائی طبی امداد کی تربیت دینے کے لیے حکومت نے محکمہ قائم کر رکھا ہے، پولیس کا، تعلیم کا، فائر بریگیڈ کا یا شہری دفاع کا؟ اور اس کا صحیح آنسر ہے شہری دفاع کا۔ دوسرے روز حامد کی ابا جان سے ملاقات ہوئی، ناشتے پر، شام کی چائے پر، دوپہر کے کھانے پر، رات کے کھانے پر؟ ناشتے پر، صحیح جواب ہے اس کا ناشتے پر۔ ڈوبنے والے کے جسم سے پانی نکالا جاتا ہے، الٹا لٹا کر، سیدھا لٹا کر، بٹھا کر یا کھڑا کر کے؟ اس کا صحیح جواب ہے الٹا لٹا کر۔ اور آخری دیکھیے گا، مرہم پٹی کے سامان اور ایمرجنسی ادویات والے باکس کو کہتے ہیں، بلیک باکس، ریڈ باکس، فرسٹ ایڈ باکس یا پبلک ایڈ باکس؟ صحیح جواب ہے اس کا فرسٹ ایڈ باکس۔ آگے دیکھیں جی، درج ذیل الفاظ کو الف بائی ترتیب دے کر ان کے معنی لغت سے تلاش کریں۔
اب ان کو الف بائی ترتیب دینی ہے. اب الف بائی ترتیب کیا ہوتی ہے؟ یعنی آپ نے حروف تہجی کے لحاظ سے اس کو ترتیب دینا ہے. جیسے الف سے پہلے الف سے شروع ہونے والا یا الف مدہ سے شروع ہونے والا آئے گا یا بے پہ، اس طرح سے آپ نے حروف تہجی کے لحاظ سے اس کو ترتیب دے لینا ہے. دیکھیں جی، سب سے پہلے ہمارے پاس آئے گا آگاہ. آگاہ، اس کے بعد ہے اہتمام، اس کے بعد ہے حادثہ، حادثہ کے بعد ہے خوشحال، خوشحال کے بعد ہے دشواری، دشواری کے بعد ہے عوض، عوض کے بعد ہے گامزن. یہ میں نے آپ کو ترتیب اس کی بتا دی ہے، آپ نے اس ترتیب سے اس کو لکھ لینا ہے اپنی کاپیز پہ، اور یا یہیں پہ نمبرنگ آپ دے لیجئے گا اور میننگ آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں، میں بول بھی دیتی ہوں. گامزن چلنا، خوشحال مالدار، عوض بدلہ، آگاہ واقف، اہتمام انتظام، حادثہ سانحہ، دشواری مشکل. اگلا سوال دیکھیں جی، درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں. ظالم مظلوم، دشمن دوست، ترقی تنزلی، خوشحال بدحال، آئندہ رفتہ یا گزشتہ، آگاہ بے خبر. درج ذیل الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے. آپ نے ان کے جو ہے جملے بنانے اور اس طرح سے بنانے ہیں کہ ان کا معنی جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے. یہ معنی سارے آپ لوگوں کو میں ساتھ ساتھ بتا چکی ہوں. جب میں نے سبق پڑھایا تو ہر لفظ کا مطلب میں نے آپ کو بتایا ہے. اب یہ جملے آپ نے اپنی نوٹ بکس پر، نیٹ نوٹ بکس پر آپ نے کر لینے ہیں. اب دیکھیں جی، سبق کے متن کے مطابق مناسب لفظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں. فون کی گھنٹی بجی اور حامد نے ڈیش کر فون اٹھایا، لپک کر فون اٹھایا. دھماکہ کرنے والے کس قدر ظالم لوگ ہیں، دھماکہ کرنے والے کس قدر ظالم لوگ ہیں. ملک و قوم کے دشمن نہیں چاہتے کہ ہمارا ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو. ملک و قوم کے دشمن نہیں چاہتے کہ ہمارا ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو. ملک و قوم کے دشمن چند سکوں کے عوض قیمتی جانوں کا سودا کرتے ہیں. حامد ابا جان کی باتیں بڑی دلچسپی سے سن رہا تھا. زخمیوں کو کھلی اور تازہ ہوا میں لانا چاہیے. یہ ہماری خالی جگہ پر تھی. اب دیکھ رہے ہیں پہلی بلینک میں آیا ہے لپک، اس کے بعد ہے ظالم، پھر ترقی، عوض، دلچسپی اور ہوا. اگلا سوال ہے ہمارا، واحد کی جمع اور جمع کے واحد لکھیں. دھماکہ واحد ہے، جمع دیکھیں اس کی، دھماکہ دھماکے، قوم اقوام، ملاقات ملاقاتیں، ادارہ ادارے، حادثات حادثہ، حرکت حرکات، تختیاں تختی. اب کہیں یہ جمع تھے تو ان کے ہم نے واحد بنا لیے اور جو واحد تھے ان کی جمع بنا لی. نیکسٹ دیکھیں جی، کالم الف کو کالم بے سے ملانا ہے ہم نے. پہلا دیکھیں جی، بڑی مارکیٹ، بم دھماکہ. ہسپتال، ایمرجنسی. ملک، قوم، زخمی، مرہم پٹی. ابتدائی طبی امداد، محکمہ شہری دفاع. اور تازہ، ہوا، مصنوعی، طریقے. اور فون، گھنٹی. درج ذیل الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کی تذکیر و تانیث واضح ہو جائے، یعنی ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ لفظ مذکر ہے یا مؤنث ہے. تو آپ نے جب کاپی پہ اپنا یہ کام کرنا ہے تو آپ نے اسی طرح سے 3 کالم بنا لینے. ایک کالم پہلے آپ لکھیں گے الفاظ، اس کے بعد آپ لکھیں گے تذکیر و تانیث، اور اس کے بعد آپ نے جملہ بنانا ہے. اب جیسے گھنٹی ہے تو گھنٹی کیا ہے؟ مؤنث ہے. آپ نے پہلے گھنٹی لکھنا ہے، پھر آپ نے مؤنث لکھنا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے اس کا جملہ بنانا ہے. گھنٹی مؤنث ہے، فون
मुज़क्कर, धमाका मुज़क्कर, कौम मुअन्नस, मुलाकात मुअन्नस, शऊर मुज़क्कर, दुश्मन मुज़क्कर, हड्डी मुअन्नस। ठीक है जी, आपने ये जुमले भी अपनी कॉपी पर, नीट कॉपी पर ये जुमले भी बना लेने हैं। आगे देखें जी, सबक शहरी दिफा के मुताबिक दर्ज झैल सवालात में से दुरुस्त और गलत की निशानदेही करें। शहर की बड़ी मार्केट में बम धमाका हुआ, दुरुस्त है ये। जल्जले की वजह से अस्पताल में इमरजेंसी लगी हुई है, ये गलत है। जल्जले की वजह से नहीं बल्कि बम धमाके की वजह से अस्पताल में इमरजेंसी लगी हुई थी। हामिद के अब्बा जान शहर के बड़े अस्पताल में सर्जन थे, दुरुस्त है ये, जब ये स्टेटमेंट दुरुस्त है। नेक्स्ट देखिए, हामिद जख्मियों की मदद नहीं करना चाहता था, गलत है। हादसे में बाज लोगों की हड्डियां टूट जाती हैं, दुरुस्त है ये। ठीक है जी, ये हमारा दुरुस्त गलत भी हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं, फेल मजहूल को फेल मारूफ में बदलना, ये हम पहले भी कर चुके हैं। मजहूल के मायनी है नामालूम। फेल मजहूल ऐसा फेल होता है जिसका काम करने वाला यानी फाइल मालूम ना हो। जिस जुमले में हमें फाइल का पता ना हो, फाइल ना मालूम हो, तो वो क्या है, फेल मजहूल है। किताब लिखी गई, अब किताब लिखी गई, हमें नहीं पता किसने किताब लिखी, उस्ताद ने लिखी, बच्चे ने लिखी, मुसन्निफ ने लिखी, अहमद ने लिखी, हमें इसका जो मुसन्निफ है उसका नहीं पता, फाइल का हमें नहीं पता, फाइल नामालूम है इस जुमले में। आगे देखें जी, अखबार पढ़ा जाएगा, अब यहाँ पे भी हमें नहीं पता कि फाइल कौन है, कौन अखबार पढ़ेगा। गाड़ी चलाई जाएगी, अब कौन गाड़ी चलाएगा, ड्राइवर चलाएगा, मैं खुद चलाऊंगी, या कोई अली चलाएगा। अब यहाँ हमें कुछ नहीं पता कि गाड़ी कौन चलाएगा। खाना खाया जा रहा है, यहाँ पर भी फाइल जो है वो नामालूम है। तो ऐसा जुमला, ऐसा जहाँ पर फाइल जो है वो नामालूम हो, फेल मजहूल कहलाता है। अब आप देखिए, फेल मजहूल ऐसा फेल होता है जिसका काम करने वाला यानी फाइल मालूम ना हो, हमें पता ही ना हो कि काम किसने किया है। ऊपर दी गई मिसालों में, यानी अभी जो हमने पढ़ी हैं मिसालें, इनमें देखें, लिखी गई, पढ़ा जाएगा, चलाई जाएगी और खाया जा रहा है, फेल मजहूल अफ़ाल हैं, इसलिए कि इनके फ़ाइल नामालूम हैं। यानी हम नहीं जानते कि किताब किसने लिखी, अखबार कौन पढ़ेंगे, गाड़ी कौन चलाएगा और कौन से अफराद खाना खा रहे हैं। ऐसे अफ़ाल जिनके फ़ाइल मालूम ना हो मजहूल कहलाते हैं। अब नीचे देखिए, एक कॉलम दिया जा रहा है, मैं आपके सामने रखती हूँ उसे। कॉलम देखें, कहानी पढ़ी जाएगी, सऊद ने कहानी पढ़ी। अब ये अलिफ, कॉलम अलिफ में फेल मजहूल है और कॉलम बे में फेल मारूफ है। यहाँ पर अब हमें फाइल जो है वो मालूम है। कहानी पढ़ी जाएगी, सऊद ने कहानी पढ़ी, अब फाइल पता चल गया, फाइल कौन है यहाँ पर, सऊद। गाड़ी चलाई जाती है, असगर गाड़ी चलाता है। तनख्वाह में इजाफा किया जाएगा, हुकूमत तनख्वाह में इजाफा करेगी। घर बनाया जाएगा, जमील घर बनाएगा। चावल खरीदे जाते हैं, सुहेल और तारिक चावल खरीदते हैं। अब कॉलम अलिफ में हमें फ़ाइल नहीं पता, इसलिए ये तमाम जो हैं अफ़ाल ये मजहूल हैं, जबकि दूसरे कॉलम में देखें हमें फ़ाइल जो है वो हमें मालूम है, इसलिए ये फ़ेल मारूफ है। ठीक है जी, इसके साथ ही हमारी मश्क जो है वो मुकम्मल होती है। आप लोगों ने जो किताब पे करने वाला काम है वो अपनी किताब पे कर लीजिएगा, और जो आपकी कॉपी पे करने वाला काम है वो ज़रूर अपनी अपनी कॉपीज़ पे कर लीजिएगा, और इसको साथ साथ याद कीजिएगा। अपनी असेसमेंट शीट्स जो हैं वो भी सामने रख के देख लें कि उसमें कोई दुश्वारी है, कोई मुश्किल है, तो वो भी आपको यहाँ से एक्सरसाइज करने के बाद समझ आ जाएगी। अपना बहुत ख्याल, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और हमें आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता करे। अपने वालिदैन और अपने असातिज़ा को दुआओं में ज़रूर याद रखिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।